سائڈ لائن کیا گیا پی ڈی ایم سے، لیکن پی ڈی ایم کی تخلیق جو پیپلز پارٹی نے کی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر سارے ہمارے میڈیا کے دوست اور جو ہمارے بڑے بڑے اینالسٹ، ہمارے اینکر پرسنس تھوڑے اپنے بیک گراؤنڈ میں میموری کو لے کے جائیں، جب تک پی ڈی ایم نہیں بنی تھی تو کچھ جماعتیں جن کی کچھ لیڈرشپ باہر تھی اور جو لیڈرشپ یہاں موجود تھی وہ ٹی وی پہ بھی نہیں آتے تھے. اس وقت میڈیا کے اینکر حضرات ان کو جگاتے تھے کہ جی جاگیں جی، آپ بھی ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں، کچھ تو بولیں. وہ ایک لفظ نہیں بولتی تھی وہ جماعتیں. جن جماعتوں نے، جن کے پاس ایکسس نہیں تھا، جن کے پاس عوام میں جانے کی بات چیت نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ کس خوف میں تھے، کس ڈر میں تھے کہ آدھی لیڈرشپ ان کے ملک سے باہر تھی، وہ کسی بھی طریقے سے گئی تھی، اور جو لوگ لیڈر یہاں موجود تھے وہ لفظ تک نہیں بولتے تھے. ان کا ایکسس پبلک سے کٹ رہا تھا. مجھے یاد ہے اینکرز کہتے تھے جی ابھی ان کی لیڈرشپ خاموش کیوں ہے. یہ پلیٹ فارم ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دیا. انہوں نے جب پی ڈی ایم بنائی تو ان لوگوں کا ایکسس ہوا لوگوں میں بات چیت کرنے کا. جب انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تو ان کو اپنی سیاست کرنے کا، دوبارہ سیاست کو جگانے کا ایکسس پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اور مقصد بھی یہی تھا پیپلز پارٹی کا کہ تمام ڈیموکریٹک فورسز سب ساتھ ہوں، اور مقصد یہ تھا کہ ون پوائنٹ ایجنڈا کہ اس ملک میں جو ایک تھوپا ہوا شخص جس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جس نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا، جس نے اس ملک کو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس ملک کو خدا نہ خواستہ برے سے برا حال کرے، وہ عمران خان جو شخص تھا، اس کو ہٹانے کی حکمت عملی بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس تھی. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھی. جو آج انفارچونیٹلی ایک سیاسی، میں لفظ بھی استعمال کرنا، اپرچونسٹ لوگ ہیں جو صرف ہر چیز جب پلیٹ میں پیش ہوگی، ماحول ٹھنڈا ہوگا تو وہ آ کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب جدوجہد ہوگی، کوئی تحریک ہوگی، کوئی مقصد ہوگا تو وہ لوگ پبلک سے بھی دور ہوتے ہیں، ملک سے بھی دور ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی، کیونکہ پی ڈی ایم میں جو لڑائی جو ہوئی وہ کس چیز پہ ہوئی کہ پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ جی ہم استعفیٰ دے دیں اسمبلی سے، اور استعفیٰ سے دے دیں آپ. تو اس وقت عمران خان ایک فرعون کی حیثیت سے ملک میں حکمرانی کر رہا تھا. تو اگر وہ استعفے دیے جاتے پی ڈی ایم کے تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ عمران خان 5 سال اپنے پورے کرتا، اور جو ملک کی تباہی کے دورائے پہ عمران خان لے آیا تھا وہ ملک کو اور نقصان پہنچانے کے لیے اس کو مدد ملتی. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا نہیں، اب ہم اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، ہم اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسی سب سے ڈیموکریٹک حکمت عملی کے ذریعے عمران خان کو اس اقتدار کی جو اس کی کرسی تھی اس سے پھینک کر نیچے پھینکا گیا، اس کو قانونی طور پر نکالا گیا. تو یہ حکمت عملی، ڈیموکریٹک حکمت عملی، پولیٹیکل حکمت عملی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری سوچ رکھتی ہے، عوام کی بات کرتی ہے، عوام کی سوچ رکھتی ہے. انفارچونیٹلی باقی پولیٹیکل پارٹی جس کو میں نے کہا جو کبھی الیکشن سے بھاگنے کا رائے فرار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر جو باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ابھی ایک اور چیز پتا چلی کہ پی ایم ایل این کی کچھ لیڈرشپ جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن میں کوئی لسٹیں بھیجی ہے جی کہ ان سارے افسران کو ہٹایا جائے. اچھا، ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، جس کو ہٹانا ہے ہٹا دیں. میں اوپنلی کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں، جس آفیسر کو ہٹانا ہے ہٹا دیں، جس آفیسر کو لگانا ہے لگا دیں. انہوں نے کہا کہ جی ان آفیسر نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے یا ان کی ہمدردیاں ہیں. ہم نے کہا جس کو ہٹانا ہے آپ ہٹا دیں. لیکن کیا اس وقت وفاقی کابینہ میں جو آدھی پی ایم ایل این کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ ہمارا تو کوئی بھی، ہم نے نہ کابینہ کے لیے نام دیے، نہ ہمیں کابینہ کے لیے بندے چاہیے تھے، لیکن جو یہ پلی لے کر گئے ہیں پی ایم ایل این سندھ والے کہ جی افسران کو ہٹایا جائے، ہم کہتے بھلے ہٹا دیں. ہم نے کبھی افسران کے بیس پہ الیکشن نہیں لڑتے، ہم عوام کے بیس پہ الیکشن لڑتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں فکس میچ ہو تو پھر ہمیں اقتدار ملے. ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی نے کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کبھی بھی ملک سے بھگوڑا ہو کے نہیں بھاگی ہے، جان کے نذرانے دیے. انہوں نے جدوجہد کی ہے، ان کی جان کو خطرہ تھا، خطرے کے باوجود وہ ملک میں آئے.
ماضی کی طرح نہیں کہ کچھ لوگ جو چلے گئے تو کہا گیا جی وہ اس لیے ملک میں نہیں آ سکتے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ سارے ریکارڈ بیان میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اگر سارے میڈیا کے میرے دوست وہ آرکائیو میں چلے جائیں تو ماضی میں کچھ لوگ جو ملک سے باہر چلے گئے ان کے لیے ان کی باقی قیادت کہتی تھی کہ جی وہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ملک میں نہیں آ رہے. او بھائی جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جان کو خطرہ تھا. ان کو بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. پوری سی سی نے کہا کہ جان کو خطرہ ہے. جب وہ کراچی لینڈ کی تو ان کا استقبال بم دھماکوں سے کیا گیا. لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے کہا میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے کہا میں کبھی ڈر کے فرار ہو کے نہیں جاؤں گی. تو پیپلز پارٹی نے کبھی یہ سیاست نہیں کی کہ ہر چیز ان کو پلیٹ میں پیش کی جائے پھر جا کے وہ انتخابات کی بات کریں. انفارچونیٹلی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر آج بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بھی میچور نہیں ہے, وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. انہوں نے یہ وتیرہ اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں جس سے پھر ہمیں جواب دینے کا پھر ہم کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے تو یہ کہا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہماری لڑائی نہیں ہے. آپ نے سنا ہے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی نہیں ہے, میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے, میری لڑائی غربت سے ہے, میری لڑائی اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لڑائی ہے, میرا مقابلہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کسی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. پیپلز پارٹی صرف کہتی ہے پیپلز پارٹی لیڈرشپ ہمیں اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے, ہمیں مزید پولرائزیشن کی طرف نہیں جانا, مزید لڑائی کی طرف نہیں, سب کو ساتھ بٹھانا. لیکن میں آپ کو کہوں کہ ہمیں وہ موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کو ریپلائی کریں وہ اس طرح کی درخواستیں دے کر کہ جی اس کو ہٹایا جائے, اس کو ہم نے کہتے سب کو ہٹا دو بھائی. الیکشن کمیشن آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں, سب کو ہٹا دیں. ایک اور چیز, ایک اور پولیٹیکل پارٹی میں سن رہا تھا جو کہ اور سکڑتی جا رہی ہے, وہ پارٹی کہ میں کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خرید لیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خرید دیا ہے. اچھا میرے حساب سے یہ اس طرح کی سیاست پہلے عمران خان کرتا رہا, غلیظ سیاست کہ اپنے مقاصد کے لیے ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانا. اس نے عمران خان نے ملک کے ہر ادارے کو اپنے نشانے پہ لیا, جو ادارہ اس کی ڈکٹیشن نہ لے, جو ادارہ نیوٹرل ہو اس نے اس کو کہا کہ جی میں اس کو اپنے نشانے پہ لوں. اب وہی کام ہمارے جو ایم کیو ایم کے کچھ دوست انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیسے کھلائے, کچھ افسران کے نام بھی لے, جو بھی کیا. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اگر پی ٹی آئی پہ ہم نے کہا کہ جی ان پہ مقدمہ داخل ہونا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے, تو کیا ان باقی پارٹیوں کو چھوڑ دیا جائے جو الیکشن کمیشن کی روزانہ توہین کر رہے ہیں, یا ان پہ بے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں؟ یا تو اگر ان کے الزامات ٹھیک ہے جو کچھ ایم کیو ایم کے دوستوں نے لگائے, اگر ان کے الزامات ٹھیک ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل, اگر کسی نے کسی کو اس طرح کی حرکت کی ہے سزا ملنی چاہیے. اور اگر غلط ہے صرف سیاسی مقاصد کے لیے, پولیٹیکل گینز کے لیے آپ پورے پاکستان میں اپنے ملک کے ان اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, تو پھر ان پہ بھی توہین ہے, الیکشن کمیشن کی کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے جذبات خطابت میں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ٹی وی چینل میں ٹکرز کے لیے آپ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملائن کریں, ملک کے اداروں کو بھی ملائن کریں صرف مقاصد کے لیے. اور میں کہتا ہوں یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی یا انڈیویجول شخص اس ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنائے, اس ملک کے اداروں کے خلاف کارروائیاں کرے, اس ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں کرے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ, ملک کے اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنے پرسنل گینز کے لیے, پرسنل اپنے اس فیورٹزم کے لیے جو استعمال کرے, ان کے خلاف سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ماحول کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی ابھی تک سب سے زیادہ میچور پالیٹکس کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ابھی تک
بھائی چارے کا پیغام دے رہی ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہی ہے, ہم سب کا پاکستان کی بات کر رہی ہے, پاکستان میں غربت کے لیے اپنے سولوشن دے رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ہر پیغام میں, ہر جلسے میں غور سے سنیں ان کو آپ, وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس پلان ہے جس سے ہم ملک کی غربت کو ٹھیک کریں گے. یہ ہماری لیڈرشپ کی یہ ہسٹری رہی ہے. آج میں وہی کہتا ہوں کہ کریڈٹ لینے کے لیے تو لوگ پہنچ جاتے یہاں پہ پرائے کاموں پہ بھی. ملک میں ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دی, سی پیک کا منصوبہ محترمہ اسد زرداری صاحب نے دیا, ملک کے 18ویں ترمیم محترمہ اسد زرداری صاحب نے دی, جس کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز پھر اس کے خلاف بھی سازشوں میں شروع ہو گئی ہیں. اس طریقے سے BISP بینظیر انکم سپورٹ پروگرام محترمہ اسد زرداری صاحب کا دیا ہوا ہے. ہر کول پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا منصوبہ جس سے پاکستان 200 سال تک بجلی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جس کو بعد میں PMLN کی لیڈرشپ نے اس کو اسکریپ کرنے کی کوشش کی. پھر محترم اسد زرداری صاحب نے اقتدار میں آ کے اس پروجیکٹ کو لیا. تو یہ تھے وہ آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے, جن کے پاس کوئی منصوبہ ہے, جیسے پاس کوئی سوچ ہے. صرف نعرے لگانے سے, کیمپینیں چلانے سے, لوگوں کو صرف جھوٹے سلوگنز دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابھی آپ اور میں جس حلقے میں بیٹھے ہیں یہ ہے حیدرآباد رورل, حیدرآباد کا دیہی علاقہ. برساتیں آئیں, سیلاب آئی, جتنے میرے ساتھ حیدرآباد کے صحافی بیٹھے انہوں نے سب نے میرے ساتھ سفر کیا ہے, وہ جگہیں دیکھی ہے کس طرح گھر ٹوٹے تھے. صرف اس حلقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, حیدرآباد دیہی کے علاقے میں 14,000, شہر میں تو 20,000 گھر گرے تھے, 14,000 لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. 14,000 لوگوں کو, 14,000 فیملیز کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ جان کے حیدرآباد کے میرے صحافی دوست, ان کو میں لے جاؤں گا انشاءاللہ, حیدرآباد کے صحافی دوستوں کو میں لے کر جاؤں گا. آپ جا کے گھر دیکھیں ادھر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ کس طریقے سے لوگوں کو گھر بنا کے دے رہی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں 14,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں, 14,000 لوگوں کی بات نہیں کر رہا, 14,000 خاندانوں کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہیں عوامی حکومتیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں شروع کیا ہے. دنیا کی تاریخ کا اوپن چیلنج کہہ رہا ہوں, بنائے کوئی اور, بتائے کوئی اور. تو روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا, آج دن تک اس نعرے پہ عمل پیرا ہے پیپلز پارٹی. کہ سیلاب میں اگر لوگوں کے گھر گر گئے, سیلاب میں اگر لوگوں کے لیے ان کے لیے جینا محال ہو گیا تھا, ان کے پاس چھت نہیں تھی, سڑکوں پہ آپ لوگوں نے خود دیکھے تھے لوگ سڑکوں پہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے, لوگ چھپرے لگا کے, تھیلیاں لگا کر, پلاسٹک کی تھیلیوں پہ لوگ سڑکوں پہ سو رہے تھے. تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں. شرجیل میں براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں ٹنڈو جام سے, جہاں رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 فروری الیکشن کا دن ہے, صرف الیکشن شیڈول کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ جماعتیں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں. PDM کی تلخ حقیقت سب کے سامنے ہے, پہلے بھی سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی رہی ہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا. 8 فروری کو عوام بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے. پیپلز پارٹی کا زور ہر دفعہ رہا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. کچھ جماعتیں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں ٹنڈو جام سے, جہاں رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس نیوز کانفرنس میں انہوں کا کہنا تھا کہ 8 فروری الیکشن کا دن ہے, صرف الیکشن شیڈول کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ جماعتیں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں, پہلے بھی سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں. الیکشن وقت پر ہونا بہت ضروری ہے. کچھ جماعتیں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں.